العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم۔ فرمایا اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور فرمایا ان 12 میں سے منہا 4 حرم، فرمایا 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، اور ذی الحج کا شمار بھی ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ جو حرمت والا یعنی عزت اور احترام والا مہینہ ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ تمام مہینوں سے عزت والا ہے، حرمت والا ہے، احترام والا ہے، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ذکر کرنا چاہیے، اور پھر اس مہینے کے جو یہ ابتدائی 10 دن ہیں، پورا مہینہ ہی حرمت والا ہے ذی الحج کا، لیکن پھر اس سے آگے جو ہے وہ یہ اس مہینے کے پہلے 10 دن، ابتدائی 10 دن، پہلا عشرہ جو ہے، اس کی فضیلت ان سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کو ان 10 دنوں سے زیادہ اور کوئی دن محبوب یعنی پیارا نہیں، یعنی ایک تو پورا مہینہ یہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اور پھر اس میں سے یہ پہلے 10 دن، ابتدائی 10 دن، پہلا عشرہ جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دنوں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارے ہیں یہ 10 دن، اور فرمایا کہ کوئی اور دن جو ہے وہ ان 10 دنوں کے برابر اللہ کو پیارا نہیں ہے، اور فرمایا کہ پھر ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو پیارا ہوتا ہے، کیونکہ یہ 10 دن اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، اور یہ 10 دن بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد جیسا عظیم عمل جو ہے، جن دنوں میں جہاد کیا جا رہا ہو، کیا یہ دن ان دنوں سے بھی افضل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے جو دن ہیں ان دنوں سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں، 10 دن اللہ کو یہ پیارے ہیں۔ ہاں مگر کوئی ایسا شخص جس نے جہاد کے دنوں میں جہاد کیا، پھر خود بھی زخمی ہوا یا شہید ہو گیا، اس کی سواری گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، فرمایا پھر اس کی فضیلت اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ ویسے عام جہاد کے دنوں سے بھی یہ 10 دن جو ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔
اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، اور ان 10 دنوں کے علاوہ کسی دن کوئی عمل بھی کیا جائے وہ اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے۔ عمل تو جو بھی بندہ کرے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو قبول فرماتا ہے، اجر فرماتا ہے، اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن ان ایام کے اندر کیا گیا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ جہاد، کہ ہاں جہاد بھی ایسا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں جہاد جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے اس عمل سے زیادہ جو ہے وہ محبوب عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا ہے، لیکن فرمایا ہاں کوئی ایسا بندہ جو اپنا مال لے کر اپنی جان لے کر میدان جہاد میں گیا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، کوئی چیز سلامت لے کر نہ آیا، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جہاد کے اندر اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دی، یعنی وہ شہید ہو گیا، فرمایا ہاں اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، وہ اعلیٰ۔ اس کے علاوہ فرمایا جو ہے وہ کوئی عمل بھی اس درجے اور اس مقام کو نہیں پہنچتا جہاں پر ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ان کا بھی معمول تھا یہ ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ کثرت سے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھ کر صحابہ کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا کلام سناتے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتے وہ صحابہ تک پہنچاتے، اور صحابہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث طیبات سنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے صحابہ سنتے، پھر صحابہ نے آگے اس کو بیان کیا، تب جو ہے وہ یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سننے والے جو صحابہ تھے، فرمایا ان میں ایک نوجوان بھی تھا، ایک نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر احادیث طیبات سنا کرتا تھا۔ فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، جب چاند نظر آ گیا اس مہینے کا، یہ سال کا آخری مہینہ جس کی آج پہلی تاریخ ہے، فرمایا جب اس ماہ مبارکہ کا، ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اس نوجوان نے روزہ رکھ لیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حکم نہیں تھا فرمایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے، لیکن اس نے جب ان ایام کی فضیلت سنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا بھی فرمان ہے اور آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر کیا گیا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، تو جب اس مہینے کا چاند طلوع ہوا، اس مہینے کا آغاز ہوا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس نوجوان نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں نوجوان جو بیٹھ کر میرے فرامین سنتا تھا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ تو نے روزہ رکھا؟ یعنی کون سی چیز ایسی جس نے تجھے اس عمل پر جو ہے وہ راضی کیا ہے، اس عمل پر ابھارا ہے، اس عمل کی ترغیب دلائی ہے کہ تو اس دن کا روزہ رکھ لے؟
ان ایام کا روزہ رکھے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ ایام حج اور قربانی کے ہیں، یعنی یہ دن جو ہیں یہ عشرہ ذی الحج پہلے ابتدائی 10 دن یہ قربانی کے اور حج کے ایام ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں قربانی کی جاتی ہے، حج بیت اللہ کیا جاتا ہے، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل فرما دے، یعنی جو حج کرنے والے ہیں۔ اب یہ حج کا مہینہ ہے، خوش نصیب لوگ جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے اس مقدس گھر بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے وہاں حاضر ہیں، وہ تو ایک عظیم عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم جیسے گناہگار جو وہاں حاضر نہیں ہو سکے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت سب کو جو ہے وہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے، حجاج کرام جو ہیں وہ مناسک حج کی ادائیگی میں مشغول ہیں، سفر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہاں موجود ہیں۔ تو اس صحابی نوجوان نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حج و قربانی کے ایام ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ مجھے ان کی دعاؤں میں شامل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اپنے صحابی کے اس عمل سے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تیرے ہر دن کے روزے کے بدلے فرمایا تجھے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بظاہر دیکھیں نا، یہ ایام ہیں، یہ عشرہ ذی الحج ہے، آج پہلی ذی الحج ہے، تو ان ایام کے اندر اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، اس نوجوان صحابی کی طرح آقا فرمایا تو نے اس نیت سے روزہ رکھا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل اس کے اندر بندے کی نیت کار فرما ہوتی ہے، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اللہ ویسا اجر عطا فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کے اندر فتور ہوتا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، وہ عمل صالح کرتے وقت اس کو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک عمل کرتے وقت بندے کی نیت یہ ہونی چاہیے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو جب ایسی نیت کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے پھر اللہ اس کو اجر و ثواب بھی ویسا ہی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر بندہ عمل نیک بھی کرے اس کی نیت اچھی نہ ہو تو پھر اس عمل پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام ہے، میرے صحابی، تو نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو کیا ہے، روزہ رکھا ہے، فرمایا تیرے ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تجھے 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور آگے تیسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین تجھے 100 گھوڑے جہاد میں دینے کے برابر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو اسی طرح کرتا رہے گا، یعنی پہلے ذی الحج کا روزہ رکھا ہے، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا، ساتویں کا، آگے فرمایا اگر 8ویں ذی الحج کا بھی تو روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اللہ تجھے 8ویں ذی الحج کے روزے کے بدلے 100 غلاموں کا
آزاد کرنے کا ثواب نہیں بلکہ اللہ تجھے اس دن 1000 غلام ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 اونٹ قربانی کرنے کا ثواب، 1000 گھوڑے بطور سواری اللہ کے رستے میں جہاد میں دینے کا اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اگر تو نامی ذی الحج کو روزہ رکھے گا، 8ویں کے بعد نامی ذی الحج کو، یوم عرفہ کا، تو آقا نے فرمایا اس دن اللہ روزے کا ثواب کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ تجھے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 2000 اونٹ اللہ کے رستے میں قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2000 گھوڑے اللہ کے رستے میں جہاد کے اندر دینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ایام جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ ابتدائی 10 دن، ان کی عظمت اور اتنی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے مقام پر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بندے کوشش کر کے، محنت کر کے اس کے عبادت گزار بندے بنے، یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کی کثرت کی جائے، اللہ کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان اعمال کے برابر اللہ کو کوئی اور عمل پسند نہیں ہوگا، یعنی ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، روزے کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان سے بڑھ کر پھر کوئی اور دنوں کی عبادت جو ہے وہ اللہ کو زیادہ اس سے پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا ان 10 دنوں کے اندر فرمایا ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر بندہ کوئی رات کو جا کر عبادت کرے گا تو ہر رات کا ثواب جو ہے قیام کا اللہ شب قدر کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ فرامین اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر جو بیان فرمایا، جو احکامات نازل فرمائے، ان ایام کی جو فضیلت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ ان 10 ایام کے اندر، 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت، بندگی، نوافل، ذکر اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے جو ان دنوں میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ 10 دن فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں محبوبیت کے لحاظ سے یہ ایام فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو جو ہے ان ایام سے فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔